اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 12th class, the topic for us today is debate on the nature of consequences of globalization. Very interesting topic. Dear students, عالمگیریت کے نتائج کی نوعیت پر بحث. There's debate on the nature of consequences of globalization. In the late 20th century, the revolution, the means of communication, has changed the world in global village by lessening its distances. 20ویں صدی کے آخر میں مواصلات کے ذرائع میں انقلاب نے اپنے فیصلوں کو کم کر کے عالمی گاؤں میں دنیا کو تبدیل کر دیا. یہ کانسیپٹ تصور 20ویں صدی کے آخر میں مقبول ہوا. معاشرے کو عالمی سطح پر اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا ہے کہ انسانوں نے عالمی سطح پر سوچا یا اس پر عمل کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ دوسرے نفع کے حصول میں طاقت کی مواصلات پوری دنیا میں رابطہ قائم ہوا ہے. Society has been globalized not because human beings thought or act globally, but because in pursuit of the other suit profit. Power communication worldwide, connectedness has developed. مارٹن شاہ. بین الاقوامی نیٹ ورک اور تعلقات انسانی سرگرمی کے عملی طور پر تمام شعبوں میں ترقی کر چکے ہیں. عالمگیریت کا عمل ایک متنازع مسئلہ ہے اور عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنا. The process of globalization is a contentious issue and invited worldwide criticism. Dear students, leftists بائیں بازو یعنی سوشلسٹس کا نظریہ گلوبلائزیشن کے بارے میں وہ گلوبلائزیشن کے خلاف کس طرح سے اپنے ریمارکس دیتے ہیں. ان کا ماننا ہے عالمی سرمایہ داری کا خاص مرحلہ امیر ملکوں کو زیادہ امیر اور غریب ملکوں کو زیادہ غریب بنا دیتا ہے. Particular phase of global capitalism makes rich nations richer and poor nations poorer. غریبوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ریاستوں کے کردار کو کمزور کرتا ہے. Now the rightists دائیں بازو یعنی کیپٹلسٹس کا نظریہ گلوبلائزیشن کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اس کی مخالفت اس طرح کرتے ہیں. ان کا تکرار ہے کہ سیاسی طور پر یہ ریاست کو کمزور کر دیتا ہے. They argue that politically it weakens the state. That means globalization weakens the state. معاشی طور پر ممالک کو غلام بنا دے گا. ثقافتی طور پر یہ پرانے سیاسی کلچر کو نقصان پہنچائے گا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ عالمگیریت کی مخالف تحریکیں بھی عالمگیریت کے جال میں حصہ لیتی ہیں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپنے ہم خیالوں سے اسی کے ذریعے
رابطے قائم کرتی ہے. اکثر عالمگیریت مخالف تحریکیں دراصل بذات خود عالمگیریت کی مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ عالمگیریت کے کچھ مخصوص پروگراموں کی مخالف ہے جو ان کے خیال میں سامراج کی ایک شکل ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی منسٹریل میٹنگ، وزارتی جلسہ جو سیٹل امریکہ میں ہوئی، اس میٹنگ میں یہ کہا گیا، جو سیٹل میں ہوئی، معاشی طور سے مضبوط ریاستوں کی بدعنوانیوں کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج ہوئی. الزام لگایا گیا کہ بڑھتے ہوئے معاشی نظام میں ترقی پذیر دنیا کے مفادات پر خاطر خواہ اہمیت نہیں دی گئی ہے. WSF ورلڈ سوشل فورم ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم ہے جہاں حقوق انسانی، ماحولیات، مزدور، حقوق نسواں اور نئی نسل کے سرگرم کارکن ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ تنظیم بھی جدید غیر محدود عالمگیریت کی مخالف ہے. اپوزٹ نیو لبرل گلوبلائزیشن. Dear students, some defend it as. کچھ گلوبلائزیشن کا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کا کنٹرول ختم کر دے گا اور مارکیٹ لائن کو اپنی لائن کا تعین کرنے میں مدد فراہم کرے گا. اسے غیر ملکی امداد جیسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک پر ممالک کا انحصار کم ہوتا ہے. اس کی شفافیت اور لیسی فیئر سرمایہ دارانہ نظام لائی. اس کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی تجارت میں توازن رہا. اس نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا اور مقابلہ کی حوصلہ افزائی کی. اس نے احتساب پیدا کیا اور صارفین کو فائدہ پہنچایا. ان کا یہ بھی ماننا ہے اس نے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا اور عالمی منڈی تک رسائی حاصل کی. بٹ سم کرٹیسائز اٹ ایز. کچھ اس کی نکتہ چینی ان بنیادوں پر کرتے ہیں کہ اس نے موجودہ عدم مساوات میں اضافہ کیا، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں تفاوت بڑھا دی، فلاحی اقدامات میں کمی لائی. اس کی وجہ سے ترقی پذیر ریاستوں کا استحصال ہوا، مغربی اقدار کا تسلط پیدا ہوا. اس کی وجہ سے اقتصادی سامراجیت پیدا ہوئی، ریاستوں کی خود مختاری کو کم کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نفع اور نقصان پر گلوبلائزیشن کے حوالے سے اگر بحث کیا جائے تو یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے. ہندوستان نے گلوبلائزیشن کی راہ اختیار کی ہوئی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کریں اور اس کی خامیوں کو کم کریں. India adopted the path of globalization to derive its benefits and minimize its drawbacks. Dear students, یہاں پہ 2 کالمز لگے ہوئے ہیں. بائیں جانب اس کالم میں گلوبلائزیشن از گڈ، دائیں جانب گلوبلائزیشن از بیڈ. How it is good and how it is bad. First, let's try to understand how it's good.
It creates jobs. یہ روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے. اس نے قیمتوں میں کمی لائی ہے لیکن کوالٹی کو بڑھاوا دیا ہے اور کوالٹی کو بڑھاوا دیا ہے. ٹیکنالوجی تک رسائی کو بہتر کیا, امن کو تقویت بخشی. یہ پیداوار کو بہتر بناتی ہے. گلوبلائزیشن از بیڈ. گلوبلائزیشن غلط ہے. ہاؤ؟ اٹ فیولز انیکویلٹی. اسے عدم مساوات کو ہوا ملتی ہے, عوامی محصولات کو کم کرنے کی طرف لے جاتا ہے, نیچے تک ریس بناتا ہے, بنیادی یا نچلے سطح تک ریس کو بڑھاتا ہے. ہمیں انفیکشس بیماریوں کا شکار بناتا ہے, ماحول کو خراب کر دیتا ہے. بٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو نکات ذکر میں آئے, چاہے اس کے حق میں ہوں یا مخالفت میں, ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلوبلائزیشن کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تنگ نظریہ پر مشتمل سیاست کو روکنا چاہیے. اسے آزادانہ اور بغیر دباؤ کے منظم کرنے کی ضرورت ہے. Necessity is that to stop the narrow politics in globalization, but it should be organized impartially and without any force. So dear students, آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ بات کری ہے, and our next topic will follow inshallah, anti-globalization movements. Wait and watch. Assalamu alaikum.